معافی کا مرہم۔ میں ماہر نفسیات نے جاسم کو سائیکوتھراپی کے دوران سمجھایا کہ محبت کا کلمہ پڑھنے کے بعد مرنے اور مارنے کی طاقت ہی تباہ ہو جاتی ہے، بدلہ لینے یا تڑپانے سے تسکین ملتی تو فتح مکہ کے موقع معافی کے مرہم کو تقسیم نہ کیا جاتا۔ محبت کا متضاد نفرت یا بدلہ نہیں بلکہ معافی ہے۔ اگر کوئی محبت کرنے کے بعد بھی موم نہیں بنتا تو سمجھو اس نے کبھی محبت کی ہی نہیں۔ جمیرہ کو جس جاسم سے محبت ہوئی وہ تو کسی کو ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے وہ سورج ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بے ہوشی میں بھی اس کا ہاتھ تھامتی تھی جسے ہوش کا حوصلہ حاصل ہو۔ وہاں وہ کسی ایسے جاسم کو قبول کیوں کرے گی جو لوگوں سے ان کی محبوب چھین کر آیا ہو؟ دنیا میں ہر کوئی چاہے وہ گورا ہو یا کالا کسی نہ کسی کا محبوب تو ہوتا ہے نا۔ تسکین کا فارمولہ نہایت آسان ہے، جتنا بڑا درد اتنے زیادہ لوگوں کی خدمت۔ دوسروں کا درد دور کرو، تسکین کا تحفہ تمہیں عنایت کر دیا جائے گا۔ اب نارمل جنہیں آپ اب نارمل کہتے ہیں، میرا تجربہ انہیں بکھرا ہوا کہتا ہے۔ ہم سب زندگی میں کبھی نہ کبھی بکھرتے ضرور ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ بکھر کر سمٹ جاتے ہیں، کچھ کو سمٹنے کے لیے سمیٹنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نفسیات دان بکھرے ہوئوں کو 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں: کم بکھرا ہوا، زیادہ بکھرا ہوا اور بالکل ہی بکھرا ہوا۔ زندگی میں ہمیں چھوٹے چھوٹے حادثات بکھیرتے ہیں مگر ان کی شدت کم ہوتی ہے، اسی لیے ہم خود کو خود ہی سمیٹ لیتے ہیں، مگر ٹراما ہمیں زیادہ بکھیر دیتا ہے۔ ٹراما کی ٹرین کے نیچے آنے کے بعد مری ہوئی میموریز جاگ اٹھتی ہیں، مین میموریز صفِ ماتم بچھا لیتی ہیں، پرانے دکھوں، تکلیفوں، زخموں، بے انصافیوں اور نامکمل خواہشوں کی لاشیں لاشعور سے شعور میں آ گرتی ہیں۔ زخمی کے ذہن میں سب کچھ مکس ہو جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ درد اس زخم کا ہے جو اب لگا ہے یا وہ پہلے سے ہی زخمی تھا، بس احساس اس تازہ زخم نے دلایا ہے۔ کبھی آپ نے کسی بکھرے ہوئے سے بات کی ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بات بتاتے ہوئے شروع، درمیان اور آخر کا خیال ہی نہیں رکھ پاتا، بات شروع کہاں سے کرتا ہے اور کہاں ختم۔ ویسے بھی بسنے میں برسوں لگتے ہیں اور بکھرنے میں بس لمحے۔ آپ کبھی بسے ہوں یا پھر بس کر بکھرے ہوں، تبھی کچھ بات بن سکتی ہے۔ کوئی لاکھ ڈائیگرامز ڈرا کر کے دیتا رہے، آپ کے ککھ پلے نہیں پڑتا۔ یاد رہے، سمٹنے کو سمجھنے کے لیے کسی خاص سمجھداری کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر بکھرے ہوئے بالوں کا حال ہر ایک پر نہیں کھلتا۔ اگر کبھی آپ نے آٹے کے تھیلے کو کھولا ہو تو آپ میرے ماہر نفسیات کے کام کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک صحیح سرے کا سر پکڑنے سے ساری گرہ کھل جاتی ہے، ورنہ جگہ جگہ ادھیڑنے سے بھی کام نہیں بنتا۔ 20 کروڑ کی آبادی والے میرے پیارے سے پاکستان میں سینے اور سمیٹنے کی کوئی ایک بھی سائیکولوجیکل ہیلپ لائن نہیں ہے۔ سو خدا نہ خواستہ کبھی آپ بکھرے یا کسی بکھرے ہوئے کو دیکھیں تو اپنی مدد آپ کے تحت سینے اور سمیٹنے والوں سے ضرور رابطہ کریں۔ بکھرے پن کو سمٹوانے میں شرم کیسی؟ بالکل بکھرے ہوئے جنہیں عام زبان میں پاگل کہتے ہیں، وہ تو میرے بس سے بالکل ہی باہر ہیں، ان کا علاج میرے پاس نہیں۔ البتہ کم اور زیادہ بکھرے ہوئوں کو سمیٹنے کا میں ماہر ہوں۔ تو خوشی کی بات یہ ہے کہ جو جاسم کبھی اب نارمل تھا اب نارمل ہے اور دیا بن کر دوسروں کی زندگیاں روشن کر رہا ہے، کیونکہ اس نے جان لیا ہے کہ معافی کتنا بڑا مرہم ہے۔ درد دینے والے کا دروازہ اگر زخم روشن کرتا ہے تو سب زخمی روشن کیوں نہیں ہوتے؟ جن کا دھیان درد کی طرف رہتا ہے وہ زخمی ہی رہتے ہیں، پر جو درد سے دھیان ہٹا کر اسے دینے والے پروردگار کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو دنیا کے بڑے بڑے شاہکار اٹھا کر دیکھ لیں، سب درد ہی کی دین ہیں۔ روشنی داخل کرنے کے لیے دروازوں کے محتاج نہیں ہوتی، یہ تو دراڑوں سے داخل ہو کر ثابت کرتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ جاسم جس کے پاس خودکش حملے کے سوا کوئی حل ہی نہیں تھا، میں نے اس کے طاقت کے تحفے کو تمیز دی، میری سائیکو تھراپی اس کی شفا کا وسیلہ بنی۔ جاسم اب پاکستان کے ایک بڑے فلاحی ادارے کا سربراہ ہے، زندگی چھیننے کا خواہش مند اب زندگیاں بانٹ رہا ہے۔ زخم نے اسے روشن کر دیا، وہ کسی ایک کے ہتھیلی جتنے محبت کے دائرے سے نکل کر ساری انسانیت کی محبت کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ آپ کا ماہر نفسیات زندگی زندوں کے در پر دستک تو ضرور دیتی ہے، کبھی دھک سے تو کبھی دھیرے سے۔ بہتر سمجھے تو ضرور بتائیں کہ جب آپ نے در کھولا تو کیا دریافت کیا۔ ویسے بھی میرے دروازے تو ہمیشہ ان لوگوں کے لیے کھلے ہی رہے ہیں جو زندگی گزار نہیں جی رہے ہوتے ہیں، اور جینے والوں کے پاس کچھ نہ کچھ جمع تو ہوتا رہتا ہے، اس جمع کو تقسیم کرنے کی طاقت بھی ہوگی۔ میں نے نفسیات کو آپ کے لیے ہی تو پڑھا ہے کہ جذبات کو جذب کر سکوں، آپ پر برسنے والی بارش میں بھیگ سکوں، ورنہ خود شناسی کے لیے تو خود کا خالی پن ہی کافی ہوتا ہے۔ ریفر کریں۔
کتاب پڑھنے کا شکریہ۔ برائے مہربانی ایک کام کریں، اگر یہ کتاب آپ کو اچھی لگی ہے تو دل سے اپنے دوستوں یا جاننے والوں کو کہیں کہ وہ بھی اسے پڑھ کر دیکھیں۔ میرے خیال میں کسی بھی کام کرنے والے کے لیے اس سے بڑا تحفہ یا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا کام دوسروں کو ریفر کریں۔ ہو سکے تو یہ اپنی عادت بنا لیں، کبھی بھی کسی کا بھی کام آپ کو پسند آئے تو اسے دوسروں کو ریفر کرنا نہ بھولیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کو کتاب پسند نہیں آئی تو جو دل چاہے کریں۔ سوری، میں اپنے کیے کی سزا خود طے نہیں کر سکتا۔ اور معزز سامعین، اگر آپ کو میری یہ کتاب ریڈنگ اچھی لگی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ کسی اور کتاب کو سننا چاہتے ہیں تو اس کتاب کے حوالے سے بھی کمنٹ کریں تاکہ میں اس کتاب کو بھی آپ کے لیے ریڈ کر سکوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔